یہ جو موجودہ نظام ہے، جس نظام کے تحت یہ انتخابات ہوتے ہیں اور حکومتیں قائم کی جاتی ہیں، افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ نظام بہت خراب ہے اور جس کے نتیجے میں اچھے لوگوں کو اوپر آنے کا موقع کم ملتا ہے، اور جو لوگ گالی گلوچ کر کے ایک دوسرے پر تانے مار کر، ایک دوسرے اپنے بڑے سبز باغ دکھا کر، جھوٹے وعدے کر کے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہو گئے کامیاب اور کوئی حکومت بن گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ نصیحت سے کام۔ نصیحت کیا؟ کہ خالص بنو۔ خالص کیا؟ اچھے کو اچھا کہو، برا کو برا کہو، اچھائی کی تعریف کرو، برائی کی مذمت کرو۔ ہمارے ہاں رواج یہ پڑ گیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی پسندیدہ حکمران ہے تو اس کی ہر برائی اچھی ہے، بالکل، اب اس کو بالکل پاک معطر اور فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کی اندھی تقلید کی جاتی ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی برا سے برا کام کر لے، لیکن چونکہ میں نے پسند کر لیا اس کو، لہذا اب اس کی سارے گناہ معاف ہیں، اس کی ساری برائیاں ختم ہیں۔ اور اگر کوئی میرا مخالف ہے، میرے پسند کا نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، پھر وہ برائی برا ہے، اس کی کوئی اچھائی بھی قابل تعریف نہیں، اس اچھائی کو بھی میں اچھائی نہیں کہوں گا، اس کو بھی کوئی ایسی تعبیر کروں گا کہ وہ برائی بن جائے۔ یہ مزاج بنا دیا ہے ہماری قوم کا اس انتخابی سیاست، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو نصیحت بیان فرمائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بالکل برخلاف الٹے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ کسی کے معتقد ہو گئے تو بس وہ فرشتہ ہو گیا، اب اس کے ہر کام درست ہے اور اس کی ہر ادا محبوب ہے، غلط کرے یا صحیح کرے، غلط کرے گا تو اس کی تعبیل موجود ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح اس کو اچھا قرار دے جائے، اور جس کی مخالفت ہو گئی تو وہ بدترین ہے، اس کے اوپر گالیاں بھی دینا جائز، اس پر بہتان لگانا بھی جائز، اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا بھی جائز، سب چیزیں جائز ہو گئی۔ یہ ایک مزاج بن رہا ہے ہماری قوم کا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ارے بھائی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہا کرو، تعویل نہیں، ایک پیچ نہیں، اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بات کرو تو اچھائی کے ساتھ کرو، اور یہ جو طعن و تشنیع ہے، استہزاء ہے، مذاق اڑانا ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا ہے، ایک دوسرے کی رسوائی کرنی ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق، کوئی دین سے تعلق۔ دین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، دین نام ہے نصیحت کا۔ نصیحت کا معنی کھڑا ہونا، خالص ہونا۔ خالص ہونے کا معنی یہ ہے اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو، کسی کی اچھائی ہے تعریف کرو اور اس کے ساتھ دو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، کوئی اگر نیکی کا، تقوی کا کام کر رہا ہے اس کی اعانت کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، ظلم کا کام کر رہا ہے، اس میں تعاون نہ کرو، قرآن یہ کہتا ہے۔ لیکن یہ ہو جانا کہ ہم تو بھائی فلاں پارٹی کے ہو گئے اور فلاں پارٹی ہماری محبوب ہے، چاہے کچھ بھی وہ کرے گی، ہمیں اس کا ہر حالت میں ساتھ دینا ہے، ہر حالت میں اس کو اچھا کہنا ہے، ہر حالت میں برائیوں کی تعبیر کرنی ہے۔ اور کوئی پارٹی اگر مبغوض ہے تو بس پھر وہ تو شیطان ہو گئی، وہ تو خبائث کا مجموعہ ہو گئی، اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ ذہنیت مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو، یہ ذہنیت ختم کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نصیحت ائمۃ المسلمین